اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 اپریل کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج قوس والے افراد اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو ایک بہتر جگہ بنانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو شریک حیات کے ساتھ ناراضگی ہوئی تھی، حالات خراب ہوئے تھے، اب آپ ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران غیر شادی شدہ افراد رشتے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، تلاش کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان کو حسب منشا، حسب خواہش رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر اسباب ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ افراد جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں، اس عرصے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت رسپانس ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ برج قوس والے افراد کو چاہیے کہ اس عرصے کے وقت کے دوران اولاد کے معاملات کے حوالے سے فیصلہ لیتے ہوئے، ڈیسیجن کرتے ہوئے انتہائی سوچ و بچار اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ لوگ ان معاملات کے حوالے سے کچھ ایسا فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ان کے حق میں کچھ زیادہ مناسب نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عرصے کا وقت آپ کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی نشاندہی کار ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور ٹرائی کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کا توجہ، آپ کا دھیان مذہبی معاملات کی طرف بڑھتا نظر آئے گا، اور لوگوں کے ساتھ آپ ان معاملات کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے نظر آئیں گے، بحث مباحثہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ گھر کی تزئین و آرائش پر اخراجات کرتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سواری وغیرہ خریدنے کی خواہش کو بھی حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج قوس والوں کو شرف زہرہ کا ایک بہترین وقت ملنے جا رہا ہے، جو کہ 21 سے 24 اپریل کا وقت ہے۔ شرف زہرہ کے وقت کے دوران شادی کے اعمال کے حوالے سے، محبت کے اعمال کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے، گفتگو کی صلاحیت کو بڑھانے کے حوالے سے، رشتے کی بندش ہو اس کے خاتمے کے حوالے سے، کاروبار افراد لوگوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، دفتری ماحول، دفتری معاملات کو بہتر اور آپ کے لیے فیوریبل جگہ بنانے کے حوالے سے خصوصی اعمال تیار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ برج قوس والے بھی اس بارے میں مزید معلومات چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عرصے کے وقت کے دوران یہ بھی ان معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور معاملات جو ہیں وہ ان کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا معاملات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس عشرے کے آخری دنوں کا انتخاب کریں۔ معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جانے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے عشرے کے اگر شروع کے دنوں میں آپ بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کوئی مثبت رزلٹ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اوورآل اس عرصے کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی تو وہ واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے درود شریف کا 11 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران حسب توفیق چاولوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 22 اور 26 اپریل کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 24 اپریل کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔